عزیز طلبہ و طالبات، یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ ہم بنی اسرائیل کے حوالے سے جو خطابات ہیں سورۃ البقرہ میں، اس میں تیسرا خطاب جو ہے اس پر چل رہے ہیں، اور یہ تیسرا خطاب جو ہے اس کا تعلق سیدنا ابراہیم اور ان کی امامت سے، اور ابراہیم اور ان کی امامت کے ضمن میں مسجد حرام کا ذکر آیا، امت مسلمہ کا آیا، بیت اللہ کے مقاصد زیر بحث آئے، مثابۃ للناس و امنا، مقام ابراہیم، تطہیر بیت، طائفین، عاکفین، رکوع سجود، یعنی طواف کیا ہے، وقوف کیا ہے، رکوع کیا ہے، سجود کیا ہے، بلد آمن کیا ہے، اور بلد آمن میں رزق اس کی فراہمی کا نظام کیا ہے، ان تمام چیزوں کو ہم ماقبل دروس میں زیر بحث لا چکے۔ ان کی بعثت کی اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کی سیدنا ابراہیم نے، اور ان کے فرائض چہارگانہ سے اللہ کے حضور میں استدعا کی کہ وہ ان چار مقاصد کو بروئے کار لائے: تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، تلاوت اور تزکیہ۔ ان کے بعد اب ان موضوعات کے بعد اب یہ بات زیر بحث لائی جا رہی ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ ملت کہتے ہیں کسی چیز کو کہ جب وہ ایک اسٹیبلشڈ آرڈر ہو جائے، یعنی ایک ہوتا ہے فکر، ایک ہوتا ہے آئیڈیالوجی۔ فکر اور آئیڈیالوجی یہ تھیوری ہے، تو جب اس تھیوری پر ایک سوسائٹی قائم ہو جائے، اور سوسائٹی ایک امر واقعہ کے طور پر، یعنی ایک سوشل آرڈر ہے، سوشل آرڈر پر لوگ چل رہے ہیں اور لوگوں کی تربیت اس پر ہو رہی ہے، تعلیم، تربیت، قانون، نظام، ہر چیز جو ہے، جب تھیوری ان پریکٹس آ جائے اور وہ اس طرح پریکٹس میں آئے کہ وہ تحریر میں ہو یا نہ ہو، وہ لوگوں کے ضمیر میں، عقول میں، ذوات میں وہ فکر اور آئیڈیالوجی اتر جائے، وہ اس وقت وہ ملت کہلاتی ہے۔ مثلاً روئے زمین پر عام طور پر جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن برطانیہ ایک ایسی مملکت ہے، سوسائٹی ہے، جس کا کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، لیکن ان کی جو کسٹمز ہے، جو ان کی عادات ہے، پروسیجر ہے، وہ ان کے قلوب و اذہان میں لکھا گیا چکا ہے، اور اس کے اوپر ادارے کام کر رہے ہیں، اور وہ اداروں کی شکل میں وہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ قلوب و اذہان کے اندر مرتسم ہو چکا ہے۔ یہ ملت ہوتی ہے۔ ملت کا معنی وہ دستور حیات، وہ نظریہ کہ جو عمل میں ڈھل کر ماننے والوں کے قلوب و اذہان میں اس حد تک راسخ ہو جائے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، کہ آئیڈیالوجی پرسونیفائی ہو جائے۔ وہ افراد، یعنی اگر آپ نے آئیڈیالوجی کو دیکھنا ہے تو ان افراد کو دیکھ لیں، بجائے اس کے کہ ہم کتابیں پڑھیں، ہم زندہ نمونے، زندہ افراد دیکھیں۔ تو ارشاد فرمایا گیا کہ ملت ابراہیم، یعنی ابراہیم کا جو کانسٹیٹیوشن تھا، وہ کانسٹیٹیوشن جب انسٹیٹیوشنلائز ہو گیا، اس کے اوپر ایک سوسائٹی قائم ہو گئی، ایک ریاست قائم ہو گئی، ایک تمدن اور کلچر قائم ہو گیا، تو اس پرسونیفیکیشن سے کیا ہوگا؟ من راغب، راغبہ کا صلہ جب ان آئے تو کسی چیز سے کنی کترانا، بے رغبتی کرنا۔ راغبہ کا صلہ فی آ جائے تو اس کا مطلب ہے کسی چیز میں دلچسپی لینا آخری حد تک، اور جب ان آ جائے تو بے رغبتی۔
رغبت نہ ہونا. قرآن مجید ہے. تو کیا ہوگا کہ ملت ابراہیمی سے بے رغبتی کا مظاہرہ وہ کرے گا من صافحہ نفسہ، صافحہ یصفہ جس سے صفی ہے. جہاں پر پانی آپ کو نہیں ڈالنا چاہیے وہاں پر آپ پانی ڈال دیں، اور جہاں ڈالنا چاہیے وہاں نہ ڈالیں. مثلا بنجر علاقہ ہے وہاں تو آپ پانی ڈال دیں، اور جو آپ نے بیج ڈالا ہے، زمین تیار کی ہے، اس پہ آپ پانی نہ ڈالیں. تو صفاحت کیا ہے؟ بے ٹھکانہ کام کرنا، بے وقت، بے موقع، بے ٹھکانہ وسائل کو، ذرائع کو ضائع کر دینا. تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں بیوقوف، صفی. تو صفی کا اصل معنی ہے بے ٹھکانہ کام کرنے والا، بے وقت کام کرنے والا. یعنی آپ دیکھیں کہ وقت بڑا پوائنٹ، یعنی اہمیت کا عامل ہوتا ہے. اب جس طرح بارش ہوئی ہے، تو بارش ہوئی ہے تو اس کے فوراً بعد ہمیں چاہیے کہ ہم کیا چلیں، ہل چلائیں، زمین تیار کریں. لیکن اگر وہ وقت گزر گیا، حتیٰ کہ زمین کی جو نمی ہے وہ خشک ہو گئی، تو پھر آپ ہل چلا رہے ہیں، تو وہ بے ٹھکانہ کام آپ کر رہے ہیں. تو بے وقت، بے ٹھکانہ، بے موقع محل جو کام کیا جائے اور وہ جو کرے، یہ صفاحت ہے، کرنے والا صفی ہے. تو فرمایا ملت ابراہیمی سے صرف وہ شخص اعراض کرے گا، بے رغبتی کا مظاہرہ کرے گا جو صفی ہو، یعنی بے ٹھکانہ، بے موقع، بے محل کام کرنے والا. اور آگے فرماتے ہیں وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، حالانکہ ابراہیم تو وہ شخص تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حیات دنیا میں مصطفیٰ بنا دیا. مصطفیٰ کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سلیکٹڈ، اور وہ جس کا سلیکشن جو ہے وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرے. یعنی ایک شخص کو آپ نے کسی منصب پر رکھا لیکن وہ منصب کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکا، ایسا نہیں. جس کو آپ نے کوئی منصب دیا اور اس منصب کے تقاضوں سے پریکٹیکلی آپ نے آپ کو ثابت کر دیا کہ میں اہل تھا، تو یہ مصطفیٰ ہوتا ہے. عباد مصطفیٰ کون ہے؟ کہ وہ سلیکٹڈ ہوں اور ان کا سلیکشن جو ہے وہ کیا ہے، ان کے عمل سے، نتائج سے وہ جسٹیفائی ہو جائے. تو فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو جب سلیکٹ کیا تو اس کا جو سلیکشن تھا اس نے جسٹیفائی کیا، یعنی اس کے نتائج و ثمرات جو تھے وہ سامنے آ گئے. تو حیات دنیا ہی میں اس کے نتائج و ثمرات جو تھے وہ سامنے آ گئے. اور آگے فرماتے ہیں وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، مزید برآں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں بھی بہترین نتائج و ثمرات سے بہرہور فرمائیں گے. کیوں کہ حیات دنیا کا جو ہے یہ کیا ہے، کھیتی ہے. حیات آخرہ کی، حیات آخرہ وہی ہوگا جس کی آج آپ محنت کر رہے ہیں. جس طرح ہم نے سورہ حشر کی آیت پڑھی تھی، کیا ہے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آنے والا کل کچھ نہیں ہے، آنے والا کل وہی ہے جو آج آپ اس کی تیاری کر رہے ہیں. جو کچھ آج بو رہے ہیں یہی آپ نے کل کو کاٹنا ہے. تو اگر آج بویا نہیں ہے تو کاٹیں گے کیا؟ تو ابراہیم کو ہم نے منتخب کیا، مصطفیٰ کیا حیات دنیا میں، اور اس نے اپنے مصطفیٰ ہونے کو اسٹیبلش کر دیا. اور آخر کار یا انجام کار یا آخرت میں بھی وہ ہمارے ان بدلوں میں سے ہوگا جن کو ہم ان کے مسائی کے، جدوجہد کے بھرپور نتائج عطا کریں گے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ابراہیم کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں. ایک شخصیت کا پہلو یہ ہے اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. اسلمہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے سامنے سر جھکا دینا، اور سر جھکانے سے مراد ہے اس حکم کی تعمیل کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا. یعنی آپ نے کوئی کام کا، تو اسلمہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہے میں کر دوں گا، نہیں. جب آپ اس کو کر کے دکھا دیں گے
تو پھر اسلامہ لہو ہو، اسلامہ مطلق ہو تو سرنڈر کر لیا، اسلامہ لے اس کا معنی ہے جب آپ پریکٹیکل، یعنی آپ کو کہا بھئی جاؤ یہ خط پہنچاؤ، آپ نے کہا یس سر میں خط پہنچا دوں گا، لیکن خط نہیں پہنچایا آپ نے، خط راستے میں رہ گیا، یس سر تو آپ نے کر دیا لیکن خط نہیں پہنچایا، تو اسلم لہو کا معنی تب آتا ہے جب کہ وہ بالفعل جو آپ نے سرنڈرنگ کی ہے، سبمیشن کی ہے، وہ اپنے نتائج و ثمرات کے سامنے ظہور پذیر ہو جائے۔ تو جب اسے کہا کہ تو اپنے آپ کو سرنڈر کر اپنے رب کی رضا کے لیے، تو اس نے جو کہا اسلمت لرب العالمین، تو میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا بالفعل رب العالمین کے لیے۔ اب یہاں پر وہ جو رب کا تعارف کروا رہے ہیں نا، وہ رب العرب نہیں کہہ رہے، رب العجم نہیں کہہ رہے، رب الیہود نہیں کہہ رہے، رب بنی اسرائیل نہیں کہہ رہے، بلکہ رب العالمین۔ تو یہ جو عالمین کا یعنی یہ جو عالمگیر نوع انسانی کا ایک کنبہ الہی ہونا، یہ تصور تمام انبیاء کے ہاں موجود تھا، لیکن بالخصوص سیدنا ابراہیم کے دور میں سیدنا ابراہیم جو ہیں وہ اس عالمگیریت کے بانی ہیں، جس کا کہ آخری خاتم محمد رسول اللہ ہے۔ تو اس ربوبیت عالمینی یا رب العالمین کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو بچھا دیا، اور جب قربان کر دیا انہوں نے اس آئیڈیل کے لیے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ آئیڈیل نسلین ان کی زندگی تک رہے گا یا ان کی زندگی کے بعد بھی چلے گا یا چلنا چاہیے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ آپ نے ایک ادارہ چلا لیا، بنا لیا، تو کیا وہ ادارہ آپ کے بعد بھی قائم رہے گا؟ آئیڈیل تو یہی ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے بعد بھی چلے، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات نہ ہو۔ تو یہ دوسرا نمونہ جو ہے کہ ایک آپ نے ادارہ چلایا، بنایا، اور اس کے بعد آپ نے اس کے لیے افراد سازی کی، افراد تیار کیے، اور ان افراد کو آپ اپنی زندگی میں ٹیسٹ کریں اور آپ اپنی سیٹ پر بٹھا دیں۔ یہ ایک بہت بڑا اسوہ ہے جو سیدنا ابراہیم کی ذات سے ہمیں مل رہا ہے۔ یعنی ہمارا اگر آپ دیکھیں نا کہ پاکستان میں قائد اعظم علیہ الرحمہ اور گاندھی یا مسلمان اور حنود، ہمارے اندر یہ کیا فرق ہے؟ اب مثلا گاندھی جاتا ہے تو اس کے لیے کیا پیچھے چھوڑ جاتا ہے؟ نہرو، جواہر لال نہرو۔ جواہر لال نہرو جو ہے وہ اپنے پیچھے کیا چھوڑ جاتا ہے؟ اپنی بیٹی چھوڑتا ہے، شاستری چھوڑتا ہے، بے شمار افراد ہیں، اور وہ ان کی وہ جو کانگریس ہے وہ آج تک حکمرانی کے مقام پر چلی آ رہی ہے، اور کانسٹیٹیوشن بنا کر پے بپے وہ اپنے انتخابات کروا رہے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں قائد اعظم علیہ الرحمہ کے بعد کوئی شخص نہیں تھا، اگر کہہ سکتے ہیں تو لیاقت علی خان، اور لیاقت علی خان کے بعد آج تک اندھیری رات ہے۔ جبکہ ہمارے لیے تو یہ نمونہ چھوڑا گیا تھا کہ ابراہیم نے اپنی حیات طیبہ میں اپنے جانشین بنائے، ادھر اسماعیل کو بنایا، اسحاق کو بنایا، اسحاق کے بعد اپنے پوتے کو اپنی زندگی میں یہ کام کرتے ہوئے دیکھا، ادھر سیدنا لوط کو، پھر مصر کے اندر جا کر اپنے مراکز بنائے۔ تو یہ نمونہ دیا ہے کہ ابراہیم نے نہ صرف مرکز بنائے بلکہ مرکز کے جانشین بنائے اور انچارج بنائے، اور ان انچارجوں یعنی جو مراکز کے جانشین تھے ان کو اپنی زندگی میں کام کرتے ہوئے دیکھا، اور اس اطمینان کے ساتھ اس دنیا سے گئے کہ میرے بعد یہ میرا لگایا ہوا پودا جو ہے، یہ پودے جو ہیں یہ سرسبز و شاداب بھی ہیں اور پھل بھی دے رہے ہیں، اور پھل آگے نوع انسانی کو تقسیم بھی ہو رہا ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتے فرمایا کہ جب وصا بہا ابراہیم بنی ہے
و یعقوب کہ ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو مرتے وقت یہ وصیت کی. وصا کے ساتھ جب بے آ جائے وصا بہی تو اس کا معنی ہوتا ہے عملی طور پر کوئی وقف یا کوئی ادارہ بنانا اور اس کو عملی شکل میں اس کے نفاذ اور تنفیذ کی جدوجہد کے لیے عملی طور پر اس کو رواں دواں دیکھنا. تو ابراہیم نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم اس پروگرام نظام اور یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو رواں دواں رکھو گے. اور ابراہیم کے بعد اسحاق آئے، بنی میں وہ دونوں آ گئے، اسحاق بھی آ گئے، یعقوب اور اسماعیل بھی آ گئے. اور مزید بنا فرمایا وہ یعقوب، اس کے ابراہیم کا دور، پھر اس کے ابنا کا دور. کس کا دور؟ اسحاق کا دور اور اسماعیل کا دور. اور پھر اس کے پوتے کا یعقوب نے بھی یہی کام کیا. وہ یعقوب، اور یعقوب نے یعنی وہ اپنی زندگی میں پوتے تک نظام چلتا رہا. پھر پوتا جو ہے وہ جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور اپنے بیٹوں سے کہا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے وہ بیٹو گواہ رہنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک دین، نظام حیات، ایک دستور، ایک ملت، ایک کانسٹیٹیوشن، ایک نمونہ حیات، اس کا کیا کیا ہے؟ والی و وارث بنایا ہے. والی و وارث بنایا ہے. یہ تمہیں ایک کسٹوڈین بنایا ہے. تم ایک ذمہ داری سپرد کی ہے دین کے سرفراز ہونے کی، نافذ ہونے کی. اس کے مطابق ایک نظام حیات، زندگی جو ہے وہ ڈھالنا ہے تم نے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پاس تمہاری اس دنیا سے رخصتی نہ ہو مگر اسلام جو ہے وہ تمہاری زندگیوں میں ہو، تمہاری اولاد میں ہو، تمہارے گھر میں ہو، تمہارا پورا ماحول جو ہے وہ اسلام کے رنگ سے رنگا ہوا ہو. یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو فرمایا کہ یہ اس سے یعنی اس آیت سے بتانا یہ مقصود ہے کہ فکر تبھی کامیاب ہے کہ جب فکر پرسونیفائی ہو، اور پرسونیفیکیشن بھی یہاں تک کہ باپ آیا، پھر بیٹے آئے، بیٹوں کے بعد پوتے آئے، پوتوں کے پھر آگے پوتے آئے. تو یہ کم از کم 4 نسلیں جو ہیں. تو اگر ایک نسل کے ہم 50 سال لگائیں تو کم از کم 200 سال کا یہ پروگرام جو تھا سیدنا ابراہیم کی شکل میں آگے چلتا ہوا میں نظر آتا ہے. پھر فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. یہ پہلے تو وصیت تھی، وصیت اس کے زندگی میں کی اور اس پر سارا نظام چلایا. اب فرمایا کہ وہ وقت آیا کہ جب ان کا اس دنیا سے کوچ کا وقت آیا. تو جب وہ کوچ کرنے لگے تو ہمارے یہود سے، نصارہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آج جو تم کہتے ہو کہ جنت میں وہی جائے گا یہودی ہوگا، جنت میں وہ جائے گا جو نصرانی ہوگا، تو تم ہمیں یہ بتا سکتے ہو کہ یعقوب جب اس دنیا سے کوچ کرنے لگے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کس چیز کی وصیت کی تھی؟ نصرانی بننے کی وصیت کی تھی، یہودی بننے کی وصیت کی تھی. کیا وصیت کی تھی؟ ان کی لیگیسی کیا ہے، ورثہ کیا ہے، کیا چیز انہوں نے کہا تھا اپنے بیٹوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنی امت کو؟ تو فرمایا کیا تم موجود تھے؟ ہم کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کو موت آنے لگی، موت کے آثار نظر آئے. تو جب موت کے آثار نظر آئے تو اذ قال لبنیہ، تو اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا میں اس اطمینان کے ساتھ دنیا سے جانا چاہتا ہوں کہ تم مجھے بتاؤ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تمہارا معبود کون ہوگا، طور طریقے کیا ہوں گے عبادت کے، کس طریقے پر چلو گے. مجھے اس امر کی ضمانت چاہیے کہ میرے بعد اس دین کا، نظام کا کیا بنے گا، چھوڑ دو گے، قائم رکھو گے، کیا اس کا طرز عمل تمہارا ہوگا. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد
واحدا ونحن له مسلمون۔ تو بیٹوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ اے ہمارے باپ یعقوب، ہم معبود قرار دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے، نہیں معبود مگر ہمارا وہ الہ جو آپ کا بھی الہ ہے۔ الہ کا معنی جو ہے وہ عام طور پر اس کو پرستش کے حوالے سے ہم لیتے ہیں، پرستش، اور دین بھی تقریباً پرستشی کے معنی میں ہم لے رہے ہیں، لیکن الہ اصل میں وہ ہے کہ جس کا حکم مانیں، لیکن حکم تو چنگیز کا بھی ہم مان لیتے ہیں، فرعون کا بھی مانتے، تو یہ اتنی بات نہیں ہے کہ کسی کا حکم مان لیا تو جس کا حکم مانتے وہ ہمارا معبود ہو گیا، الہ ہو گیا، یہ بات نہیں ہے۔ الہ ایسے معبود کو کہتے ہیں جس کے احسانات کا آپ کو شعور ہو اور اس کے احکام کی محبت آپ کی اطاعت کا محرک تھی۔ اس لیے عبادت بہت خاص ہے۔ ہر اطاعت جو ہے، محکومیت جو، وہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت میں اطاعت ہے، عبادت میں محکومیت ہے، لیکن ہر محکومیت عبادت نہیں ہے، نہ وہ الوہیت کا مقتضی ہے۔ جس طرح فرعون ہے، حامان ہے، چنگیز ہے، اور ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم کسی کے لیے کھڑے ہو جائیں تو یہ دلیل تو نہیں ہے کہ ہم اس کا احترام بھی کرتے ہیں، اسے محترم بھی مانتے ہیں۔ کھڑا ہونا تو بعض اوقات اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس کے شر سے ہمیں خطرہ ہوتا ہے، شر سے محفوظ رہنے کے لیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور بڑی اچھی مثال دیتے تھے، فرماتے تھے کہ بولا کتا آ رہا ہو تو ہم سارے کھڑے ہو جائیں گے، تو کیا ہم اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم اس کا احترام کرتے ہیں؟ دوڑ جائیں گے، نہیں، ہم اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی تقریباً ہمارے ہاں ہو ہی رہا ہے کہ ہم جن کو ووٹ دیتے ہیں اس لیے بھی ووٹ دے دیتے ہیں کہ اگر نہ دیں گے تو یہ تنگ کریں گے، یہ ہمارے حقوق تو کجا دینے تو کیا ہیں۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ نمازی بڑے شریف ہیں، سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور امام ان کا شکل صورت سے کچھ اور ہی نظر آتا ہے۔ تو جب وہ نماز پڑھ چکے تو میں نے کہا یارو یہ بتاؤ کہ تم پڑھے لکھے شریف اور بڑے سلجھے ہوئے نظر آ رہے ہو، تمہارا امام تو ہمیں کچھ اور ہی نظر آتا ہے، یہ کیا راز ہے؟ وہ مہم ہے۔ کہنے لگے شاہ صاحب کیا بتائیں، جب ہم نماز پڑھنے کے لیے اندر جاتے تھے تو یہ صاحب آتے تھے اور ہر دفعہ ہماری جوتیاں اٹھا کر ایک چادر میں ڈالی اور بھاگ گئے۔ تو اب ہر روز ہم باٹا کا جرمانہ تو برداشت نہیں کر سکتے نا، ہر روز جوتا لے، تو ہم نے کہا کہ چلو بھائی جوتے بچانے کے لیے اس کو بنا دو امام، تو نماز ہم دوہرا لیں گے۔ تو اب ہم نے اس کو امام بنا کر اپنی جوتیاں محفوظ کر لیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کو ممبر بنا کر ووٹ دے کر اس کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ تو اس میں جو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ الہ کے اندر وہ عبادت ہے جو قلب کی گہرائیوں سے اس کے احسانات کے شعور و ادراک سے یعنی کی جائے۔ اور اس حوالے سے دین جو ہے، دین یہ 22/40 دیکھو یوسف علیہ سورہ یوسف میں آیت نمبر 40 میں یہ الفاظ آئے ہیں، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبد الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آج بھی
فرمایا کہ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، جن کی تم اللہ کے ساتھ عبادت کرتے ہو، اطاعت کرتے ہو، محکومیت اختیار کرتے ہو، یہ کیا ہے؟ اللہ اسماء، یہ نام ہی نام، دے آر اونلی نیمز، نام ہی نام۔ کیسے نام؟ سمیتموها انتم و آبا، یہ نام ہے، کچھ نام تو تم نے گھڑے قائم کیے، اور کچھ تمہارے جیسے تمہارے باپ دادا نے کچھ قائم کر لیے۔ یہ دین سارا ایسے ناموں پر مشتمل ہے کہ جو کچھ تمہارے گھڑے ہوئے ہیں اور کچھ تمہارے باپ دادا کے گھڑے ہوئے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، there is no authority، ان ناموں کے پیچھے کوئی اتھارٹی نہیں ہے اللہ کی نازل شدہ، یہ منزل من اللہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کوئی سند یا دلیل تمہارے پاس نہیں ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، فرماتے ہیں اب دیکھو دین کیا ہے، دین کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ، حق حکمرانی صرف اللہ کے لیے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے حاضر، سروری اس ذات بے ہم، وہ ذات جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، یونیک ہے، لا ثانی لا، اس ذات الہ کے لیے امر ہے۔ اس کی عربی کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ، یہ حق دین ہے۔ کے حکمرانی صرف اللہ کا ہے، جو خالق ہے وہی دراصل ہادی ہے، وہی حاکم ہے۔ سارا فساد دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ انسان اپنے جیسے انسان کو اپنا حاکم بنا، حق حکمرانی صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہمارا ان الحکم الا للہ، اور آگے فرماتے ہمارا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور یہ ہے عبودیت کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم نہ مانا جائے۔ اصل حکمران صرف اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کا یہ حق حکمرانی اس نے اپنی کتاب کے ذریعے، قائد اعظم علیہ الرحمہ نے جامعہ عثمانیہ میں 1943 میں خطاب فرمایا تھا، اور اس میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اسلام کا یہ امتیاز ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ اسلام میں حق حکمرانی نہ صدر کے پاس ہے، نہ وزیر اعظم کے پاس ہے، نہ پارلیمنٹ کے پاس ہے۔ اسلام میں حق حکمرانی صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کا یہ جو حق حکمرانی ہے یہ اس کی کتاب قرآن کے ذریعے معاشرے میں پرسونیفائی ہوتا ہے۔ وہ قائد اعظم کے جس کو عام طور پر ہم ایک کہتے ہیں، اس کو کیا پتہ تھا دین کا، وہ اتنا باخبر انسان تھا کہ اس نے کہا حق حکمرانی نہ پارلیمنٹ کے پاس ہے، نہ صدر کے پاس ہے، نہ گورنر جنرل کے پاس ہے، صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کا یہ حق حکمرانی اس کی کتاب کے ذریعے۔ ان الحکم الا للہ امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم، یہ ہے دین قیم۔ دین قیم کیا ہے؟ حق حکمرانی صرف اللہ کے پاس ہے، اور اس کا اظہار اس کی کتاب کے ذریعے ہوتا ہے۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اس وقت بھی اکثریت اس بات سے باخبر نہیں تھی، اور آج بھی اکثریت جو ہے وہ زمین پر وہ نہیں مانتی۔ انگریز کہتا ہے مجھے حق ہے، فرانسیسی کہتا ہے مجھے ہے، گورا کہتا ہے مجھے، کالا کہتا ہے مجھے، لیبر کلاس کہتے ہیں مجھے، اور یہ انسانوں کی حکمرانی ہی زمین پر فساد کا منبع ہے۔ حق حکمرانی صرف اللہ کے پاس ہے جو خالق ہے، الہادی ہے، اور اس کے بعد اس کی کتاب کے پاس ہے۔ باقی تمام انسان برابر ہے، سب محکوم ہے، کوئی حاکم نہیں ہے۔ تو یہ جو دین کا تصور تھا یہ ابراہیمی تصور ہے،
کیونکہ اوپر ہے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، یہ ملت ابراہیمی کی اساس ہے۔ کیا ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم، تو ہم کیا کریں گے؟ نعبد الہک و الہ آبائک، ہم تیرے الہ حق میں اعلیٰ اللہ کی ذات، اس کی وحی، اس کو مانیں گے، نافذ کریں گے، اور تیرے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ان کا بھی وہی الہ واحد ہے، تو اس کا ہم نظام قانون اپنے ہاں نافذ رکھیں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس الہ واحد کے احکام کو عملاً نافذ کریں گے، صرف عقیدتاً نہیں، عقیدہ نہیں ہے، فکر نہیں ہے، صرف تھیوری نہیں ہے، بلکہ ان پریکٹس ہم اس کو لا چکے ہیں، اور یہ نظام آگے چلتا رہے۔ یہاں پر ابراہیم اور یعقوب اور اسماعیل اور اسحاق، ان کی ایک بات ختم ہوئی، اس کے بعد ارشاد فرمایا جا رہا ہے تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ ہے تاریخ کا قرآنی تصور۔ قرآن کہتا ہے کہ جو امت گزر چکی ہے، وہ امت اپنے اعمال کی اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے، اور جو آج امت موجود ہے، تم اور ہم اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں۔ سیدنا علی کیا تھے، کیسے تھے؟ وہ اللہ کے پاس جا چکے۔ سیدنا معاویہ کیسے تھے، کیا تھے، کیا نہیں تھے؟ وہ اللہ کے پاس جا چکے۔ اب آپ نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے، تو آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کہ علی حق پہ تھے یا معاویہ، کون حق پر تھا، کون باطل پر تھا؟ یہ سوال آپ کے پرچے میں آنا ہی نہیں، اسینشل نہیں، لازمی نہیں، اختیاری بھی نہیں ہے۔ کسی ماضی کی امت، گروہ یا فرد کے بارے میں آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیسا تھا، کیا تھا، حق پہ تھا، باطل پہ تھا، یہ سوال آپ کے پرچے میں نہیں آتا۔ لیکن 3 بنیادی سوالات ہیں جو آپ کے پرچے میں آ رہے ہیں۔ کیا ہے بتاؤ؟ اپنی ذات کے حوالے سے یہ تو آنا نہیں ہے، نماز کا سوال ہوگا، یہ تو آنا نہیں ہے کہ جی کون حق پر تھا، کون باطل پر تھا، ابو حنیفہ حق پہ تھے، شافعی حق پہ تھے، مالکی کون حق پر تھے؟ یہ تو آپ کے سوال نامے میں آنا ہی نہیں سکتا۔ دیکھو یہاں قرآن کہتا ہے تِلْکَ أُمَّةٌ، یہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے ابناء، یہ ایک گروہ تھا، قد خلت، جو آیا، زندگی گزاری، اور اس کے بعد اپنے رب کے سامنے چلا گیا۔ لہا ما کسبت، جو کام، نیکیاں، کارنامے انجام دیے انہوں نے، وہ کارنامے، نیکیاں، اعمال انہی کے لیے ہیں، وہ کارنامے انہی کے لیے ہیں۔ اور یہاں عام طور پر قرآن کہتا ہے لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت، لیکن یہاں علیہا مکتسبت نہیں کہا، کیوں نہیں کہا؟ یہاں کہا ہے لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت نہیں کہا، یہ دوسرے مقام پر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ابراہیم کا ذکر ہے، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کا ذکر ہے۔ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں تھا جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو۔ لہا ما کسبت، انہوں نے تو وہی کام کیے جو ان کے لیے نافع تھے، اور جو نقصان دہ تھے، رضا الہی کے خلاف، انہوں نے کیے ہی نہیں، اس لیے علیہا مکتسبت یہاں نہیں ڈالا گیا۔ پھر فرماتے ہیں وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ،
اور تمہیں وہ ملے گا جو تم کماؤ گے. یعنی باپ دادا کے کارنامے تمہیں کام نہیں آئیں گے. جس طرح یہود کہتے ہیں بھئی ہمیں تو باپ دادا بخشوا لیں گے، ابراہیم آ جائیں گے، مسیح آ جائیں گے، وہ ہمیں چھڑا لے جائیں گے. مسیحیت کا تو دار و مدار ہی اس بات پر ہے کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ کس نے کر دی ہے؟ مسیح نے. مسیح نے، ابن اللہ نے، نعوذ باللہ، سولی پر چڑھ کر مصلوب ہو کر ہم سب کو بخشوا لی ہے. نعوذ باللہ وہ ہمارے لیے لعنت کی زد میں آئے، ہماری لعنتی ہوئے. اصل میں صلیب پر چڑھنا جو ہے یہ بائبل کی روح سے لعنتی موت ہے. تو سینٹ پال یہاں تک آگے بڑھا تو اس نے مسیح علیہ السلام پر لعنتی موت کا اطلاق کر دیا، اور اس لیے تاکہ وہ ہمیں بخشوا لے جائے. یہ لایانی حرکت ہے اس کی. تو فرماتے ہیں لہا ما کسبت، اس امت نے جو کچھ کیا اپنی بھلائی کے لیے کیا، اپنی فلاح کے لیے کیا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو تم کرو گے اس میں تمہاری نجات ہے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نہیں پوچھا جائے گا تم سے کہ یہ بزرگ کیسے تھے، کیا کرتے تھے. جس طرح میں نے مثال دی ہے کہ حق میں سیدنا علی تھے یا سیدنا معاویہ، افضل ابو بکر تھے یا عمر تھے، حق میں عثمان تھے یا علی تھے. یہ سوالات تو تمہارے پرچے میں آنے ہی نہیں. تو جب آنے ہی نہیں تو اس پر کیوں اپنی انرجیز، کوشش، کاوش اور وقت ضائع کر رہے ہو؟ علامہ اقبال نے جو کہا کہ اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، اے کہ نشناسی جلیرہ از خفی، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش. فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ تو پتہ نہیں ہوتا کہ رات تم نے کھایا کیا تھا. رات کی بات تو تمہیں یاد نہیں رہتی کہ وہ کیا تھی، کیسے گزری، اور تم 1400 سال پرانے مسئلے ان کو حل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو. ایک انگریز جو تھا اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ محرم کے لیے جلوس نکالا اور پیٹ رہے. تو اس نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ وہ رسول اللہ جو تھے ان کا نواسہ جو ہے وہ کربلا میں شہید کر دیا گیا تھا، تو یہ اس کی یاد میں. تو وہ کہتا ہے سچ لیٹ نیوز، تو ان کو آج خبر یہ پہنچی ہے. واقعہ تو 1400 سال پہلے ہو گیا، تو ان کو خبر بہت لیٹ پہنچی ہے کہ وہ واقعہ ہو گیا. تو آج ہی یہ مطلب ہے ان کو خبر پہنچی ہے. تو یہ سوال آپ کے اور میرے نامہ اعمال میں یا سوال نامے میں آنا ہی نہیں. اب وہ سوال جو آنا ہے اس پر میں 2-3 چیزیں سامنے لانا چاہتا ہوں تاکہ ہم اصل حوالے سے اپنے آپ کو تیار کریں اور جو سوال زیر بحث ہی نہیں آنا اس کو چھوڑ دیں. سورہ الاعراف میں فَلَنَسْأَلَنَّ فرمایا ہم ضرور بضرور پوچھیں گے. فَلَنَسْأَلَنَّ ہم ضرور بضرور پوچھیں گے. پہلی سطح ان سے پوچھیں گے اُرسِلَ إِلَيْهِمْ، جن کی طرف رسول ہم بھیج دیتے ہیں نا. رسول آیا، رسالت پہنچائی انہوں نے، تو ہم پوچھتے ہیں کہ تم تک رسالت پہنچی؟ تو تم نے وہ رسالت آگے پہنچائی یا نہیں پہنچائی؟ جس طرح آپ نے فرمایا بلغ عنی ولو آیۃ، کیا میری امت ہے لوگوں، میری جانب سے تم میرے نائب بن گئے ہو. اب میں نے تو تمہیں دین پہنچا دیا، اب یہ دین ان تک پہنچاؤ جن تک میں نہیں پہنچا سکا. ولو آیۃ، اگرچہ ایک ہی آیت کا علم کیوں نہ. تو فرمایا اب جواب دہی ہوگی تمہاری اور ہماری کس بات پر کہ رسالت جو ہم تک پہنچ گئی ہے اس کو ہم نے آگے پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا.
یہ آپ سے مجھ سے پوچھا جائے گا۔ پھر فرمایا والا نسألن المرسلین، رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے رسالت پہنچائی یا نہیں پہنچائی، اور جس تک پہنچ گئی امت سے پوچھا جائے گا کہ آگے تم نے یہ رسالت پہنچائی یا نہیں پہنچائی۔ اس میں 6:19 دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اور مجھ سے کیا توقع کر رہے ہیں۔ 6:19 یہ پہلی ہی آیت کا ابتدائی حصہ، قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم وأوحی الی ھذا القرآن لأنذرکم بہ ومن بلغ۔ فرمایا کہ بتاؤ سب سے بڑی شہادت کس شخص کی ہو سکتی ہے؟ ای شیء اکبر شہادہ، کوئی آپ کے پاس کیس ہے، اللہ ہی اس کو آپ نے سیٹل کرنا ہے، آپ کو شاہد چاہیے، تو کس کی شہادت سب سے بڑی ہوگی؟ فرمایا قل اللہ، کہو کہ اللہ اکبر شہادہ، کیونکہ تمام زمان و مکان کا براہ راست دیکھنے والا تو اللہ ہے، اللہ ہے سب سے بڑا شہید، گواہ، اور وہ شہید کیا ہے؟ شہید بینی و بینکم، وہ اللہ گواہ ہے تمہارے اور میرے مابین، اور اللہ کی گواہی کیا ہے؟ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اللہ نے اپنی گواہی جو نازل کی ہے وہ قرآن کی شکل میں، اور یہ قرآن اللہ کی شہادت کو لے کر آیا ہے۔ اللہ شہادت دیتا ہے قرآن میں، قرآن اللہ کی شہادت ہے۔ اور یہ قرآن کیوں نازل ہوا ہے؟ یہ قرآن آپ کو اور مجھے کیوں ملا ہے؟ کیوں ملا ہے؟ انذار کیا ہے۔ فرمایا لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، تاکہ میں تمہیں اس قرآن کے ذریعے جگا دوں، پہنچا دوں، بیدار کروں، کہ جب یہ قرآن اگر تم سوئے ہوئے ہو اور تمہیں سونے کی حالت میں کوئی پیغام پہنچا دے تو کیا کرو گے؟ سو جائیں گے، نہیں، تم کہو گے مجھے پیغام پہنچا، یاد نہیں رہتا۔ پہلے تمہیں اٹھانا پڑے، جھنجھوڑنا پڑے، اٹھو وائس چانسلر کا یہ پیغام ہے، سونے کی حالت میں پیغام پہنچا دیا، چلے گئے، وہ تو سویا رہا۔ بلاغ سے پہلے کیا ہے؟ انذار ہے، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں بیدار کر دوں۔ تم سوئے ہوئے ہو، تم موت میں ہو، تو تمہیں موت کی آغوش سے نکال کر، بے ہوشی کے عالم سے نکال کر بیداری کا عالم، بیدار کرو۔ اور آگے فرمایا وَمَن بَلَغَ، اور جس تک یہ قرآن پہنچ جائے اب اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ دوسروں کو جگائے، بیدار کرے اور انہیں قرآن پہنچائے۔ رسول نے یہ کام کیا، اب جس تک پہنچ گیا جو ایمان بھی لے آیا تو اس کا کام ہے کہ وہ اس قرآن کے ذریعے خود جاگے اور دوسروں کو جگائے۔ بس آپ کو اور میرا پہلا سوال نامہ کیا ہوگا کہ اگر قرآن پہنچا تو اس قرآن کے ذریعے آپ خود جاگے یا نہیں، اور دوسروں کو جگایا یا نہیں۔ آپ تک پہنچا تو آپ نے دوسروں تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ یہ آپ سے اور مجھ سے، میرے اور آپ کے سوال نامے میں یہ بنیادی سوال ہے۔ ایک دوسرا سوال ہے اسی کا 43/43-44 میں سورہ زخرف، 43ویں سورہ، اور آیت بھی یہی ہے 43، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے رسول استمساک، ماساکا، مضبوطی کے ساتھ کسی چیز کو پکڑ لو، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ کیا؟
बिल्लज़ी ऊहिया इलैक, ये बे क्यों लाते? बे इस्तमसा का बेही, आपने वो बस में खड़े हो ना तो ऊपर वो एक डंडा होता है, तो उस डंडे को हाथ डालते हैं, इस्तमसा का बेही आता है। तो वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, तो फरमा मजबूती के साथ पकड़ लो किस चीज़ को? ऊहिया इलैक, जो आपकी तरफ वही किया गया। और 6:19 में क्या फरमाया? ऊहिया इलैया हाज़ल कुरआन। फिर क्या फरमाया? इन्नका अला सिरातिन मुस्तक़ीम। अगर हम कुरान को मजबूत पकड़ते हैं, कुरान पर कायम होते हैं, कुरान के हामिल और आमिल बनते हैं, तो फतवा लग जाता है। ओहो, ये तो गुमराह हो गए, हदीस को नहीं मानता, फलां को नहीं मानता, बुज़ुर्गों को नहीं मानता। जो ही आप कुरान को हाकिम आला मानेंगे तो फ़ौरन आप पर गुमराह होने का फतवा लग जाएगा। तो अब आप कैसे बचेंगे? कैसे स्टैंड करेंगे? कैसे खड़े होंगे? उस आयत की बदौलत नहीं, जो आप पर फतवा लगा रहे हैं ना, उसके ऊपर एक ज़ात है अल्लाह की। अल्लाह आपको पेशगी एक ज़मानत दे रहे हैं ताकि दुनिया जहान के मुफ्ती जो हैं, काजी जो हैं, लगाने वाले जो हैं, उनके सामने आप चट्टान की तरफ खड़े हो। अल्लाह फतवा लगाते हैं इन्नका अला सिरातिन मुस्तक़ीम। जिस शख्स ने मेरे कुरान को मजबूती से पकड़ लिया, अल्लाह गवाह ठहरा है, अल्लाह गवाही देता है कि मैं इस शख्स के सिरात मुस्तक़ीम पर गामज़न होने की शहादत देता हूँ। अब अगर अल्लाह पर ईमान होगा, अल्लाह के कुरान पर ईमान होगा, तो दुनिया जहान के फतवे उसके लिए कोई हैसियत ही नहीं रखते, क्योंकि अल्लाह का फतवा है इन्नका अला सिरातिन मुस्तक़ीम। सिरात मुस्तक़ीम पर आप गामज़न हो गए अगर आपने अल्लाह के कुरान को मजबूती से पकड़ लिया। और अगली बात, एक और बात कहता है, वो क्या कहता है? व इन्नहु लज़िक्रुल्लाह व लिक़ौमिह। ज़िक्र का माना होता है सही तो खैर, कि जब तुमने कुरान को पकड़ लिया, अल्लाह ने तुम्हारे सिरात मुस्तक़ीम होने पर, गामज़न होने पर दलील कायम कर दी, शहादत दे दी, तो अब अल्लाह का एक और वादा है। वो वादा ये है कि अल्लाह कायनात में तुम्हारे नाम को बुलंद करेगा। तुम अल्लाह के कुरान को बुलंद करो, अल्लाह तुम्हें इस कायनात में बुलंद करेगा, शरफ देगा, इज़्ज़त देगा, मुकाम देगा, मर्तबा देगा। सूरह नूर में इरशाद फरमाया गया है कि ये मक्के या मदीने के जो घर थे, ये क्या थे? मक्के मदीने में सहाबा के घर क्या थे? मट्टी के, खजूरों के ऊपर चादरें, वो छतें, खजियाँ, ऊपर छतें, कोई पर यानी बारिश आती थी तो यानी झोंपड़े थे। और अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह नूर में कि जब इन झोंपड़ों के अंदर कुरान आ गया और इस कुरान को इन झोंपड़ों से उसकी आवाज़ बुलंद हो रही है, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इन घरों को, झोंपड़ों को मैं कैसर व किसरा के महल्लात से भी बुलंद कर दूँगा। आज़िन अल्लाहु अन तुरफ़ा फ़ी बुयूतिन, ये घर हैं, मामूली से घर है, मक्का मदीना के क्या घर थे, लेकिन अल्लाह वादा करता है क्या? अन तुरफ़ा, कि इन घरों को मैं महल्लात पर फ़ौक़ियत दूँगा, बालातर कर दूँगा। कैसर व किसरा के महल्लात इन झोंपड़ों के सामने सरनगू हो जाए। और हमने देखा कि वो कैसर व किसरा के जो ईवान थे, दौलत थी, वो इन घरों के अंदर सहाबा के कदमों के नीचे वो निछावर हो। तो ये कुरान कहता है वाला ज़िक्रुल, ये तेरे शर्फ व मजद का ज़ामन बनेगा कुरान। वाले कौम, वाले कौम का क्या माना है? और तेरी कौम नहीं, पैरवी करने वाले।
جو تیرے ساتھ قیام کریں گے. who they will stand by, جو کھڑے ہو جائیں اس پروگرام اور مشن کے لیے. وہ قوم ہے. قوم کسی نسل یا علاقے یا سیٹ کا نام نہیں ہے. جو قیام کرے، جو محمد رسول اللہ کی طرح قرآن لے کر کھڑا ہو جائے گا، وہ آپ کی قوم ہے. اور آگے فرماتے ہیں وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور اے رسول آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے امت کو قرآن دیا یا نہیں، پہنچا دیا یا نہیں پہنچا دیا. وہ کیا کریں گے؟ اللہم اشہد، میں نے تو پہنچا دیا. تو آگے فرمایا وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، جس تک پہنچ گیا اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ اس نے آگے پہنچایا یا نہیں پہنچایا. یہ وضاحت ہوئی ہے جو ہم 7/6 میں الاعراف میں وَلَنَسْأَلَنَّ، ہم پوچھیں گے کن سے؟ اُرسِلَ إِلَيْهِ، جن کی تو رسول بھیجے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. اسی ضمن میں ایک اور اللہ رب العزت کا یہ سورہ بنی اسرائیل میں ایک مسئولیت ہے جو ہمارے حوالے سے بڑی اہم ہے اور ہر مومن بالقرآن کے حوالے سے بڑی اہم ہے. 34 کا میں دوسرا حصہ لے رہا ہوں. حتیٰ یبلغ اشدہ کے بعد تیسری سطر ہے. حتیٰ یبلغ اشدہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. اے مومن جب تو عہد کرے، ذمہ داری لے. جب مومن کوئی ذمہ داری لیتا ہے کہ اللہ کے رسول میں یہ بوجھ اٹھانے کے لیے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ شہادت دیتا ہوں، یہ عہد کرتا ہوں، تو فرمایا اوفو بالعہد، ایمان والو جب عہد لے لو، ذمہ داری لے لو، کوئی ڈیوٹی اپنے ذمہ واجب قرار دے لو، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤ. اوفو بالعہد، عہد کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤ. کیوں؟ ان العہد کان مسئولا، جب تم نے کوئی اکاؤنٹیبلٹی عہد لے لیا اپنے ذمے تو یاد رکھو ان العہد کان مسئولا، اس عہد کے بارے میں اللہ نے تم سے پوچھنا ہے کہ عہد کر کے اس کو پورا کیا تھا یا نہیں. اوفو بالعہد، عہد کو پورا کرو. عہد کا معنی ہی ہوتا ہے وہ چیز جس کی نگہداشت کی جائے، جس کی حفاظت کی جائے، جس کو پورا کرنے کے لیے انسان اپنے جسم، جان عزت، آبرو، مال و منال سب کچھ قربان کر دے، وہ عہد ہوتا ہے. اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا. عہد اللہ کے حضور میں زیر بحث آئے گا. اولین و آخرین کے میدان حشر میں پوچھا جائے گا کہ اے فلان تو نے یہ عہد کیا تھا، پورا کیا یا نہیں کیا. یہ تیسرا مسئلہ عہد، اطاعت کا، جان مال دینے کا. 9/112. تو یہ 4 عہد ہیں، تو چاروں کے بارے میں العہد اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا. آگے فرماتے ہیں یہ 36 آیت وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اے مومن بالقرآن، تجھے اندھا مقلد نہیں ہونا چاہیے. لا تقف، مت اتباع کر، مت پیچھے چل، بے پرکی نہ اڑایا کرو. لا تقف، مت پیچھے چلو. ما لیس لک بہ علم، جس کا تجھے براہ راست علم نہیں. پہلے علم حاصل کرو پھر اس کی دعوت. علم کے بغیر دعوت نہیں، علم پھر اس کی دعوت، علم پھر اس کی تقلید اور اتباع اور تعمیل. علم کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ فرمایا اپنے کانوں سے. کان پہلا ذریعہ.
والبصر آنکھیں، والفؤاد مائنڈ، سمع، بصر اور فؤاد. اور ایک دفعہ ہم نے دروس میں یہ بحث کی تھی کہ سمع مقدم کیوں ہے بصر پر، کیوں سمع مقدم ہے؟ کیونکہ علم ملتا ہے. کہتے ہیں ہم نے سنا ہے اپنے آباء و اجداد سے. سمع اس لیے کہ سمع کا دائرہ جو ہے، زیادہ آنکھیں وسیع. بعد میں کھلتی ہیں، کان پہلے کام کرتے ہیں. یہ تو سمع ایک اور بہت اہم مسئلہ ہے. لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارا ایمان ہے نا، ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ وہی ہے. وہی جو ہے ہمارے لیے سمع کا مسئلہ ہے، بصر کا مسئلہ نہیں ہے. بصر کا مسئلہ ہے رسول کے لیے، نبی کے لیے. میرے اور آپ کے لیے سمع کا بصر. پھر سوال میں نے اٹھایا تھا کہ اگر ہم اس کی رؤیت نہیں کر سکتے تو اس پر ایمان لانے کے کیوں مکلف ہے؟ ایمان کا رؤیت کے ساتھ، فؤاد کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ سوال ابھی تک جواب ہم نے نہیں دیا. تو یہ ایک سوال. دوسرا یہ ہے کہ میرا اور آپ کا جو فزیکل وجود ہے، فزیکل جو ایگزسٹنس ہے، جو ہم کہتے ہیں بھی میں فلاں ابن فلاں ہوں، فلاں بنت فلاں ہوں، تو اس کا آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ وہاں سے سنا ہے. آپ کا جو فزیکل ایگزسٹنس ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ کس سے ہو رہی ہے؟ وہاں سے سنا ہے. رؤیت سے ہو رہی ہے؟ رؤیت سے نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ تو رؤیت سے وہ اس کا تعلق، یہ تو سمع ہے. تو جس طرح ایک عورت کی شہادت سے میرے اور آپ کے وجود کا آغاز ہو رہا ہے، ہماری جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے، شخصیت ہے، اس کا جو مادی اظہار ہے، اس بات ہے، وہ ایک عورت پہ شہادت سمع پر. اسی طرح ہمارا ایمانی وجود جو ہے اس کی اساس بھی سمع پر. تو یہ جو سمع، پھر بصر، والفؤاد، آگے قرآن کہتا ہے وَكُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. یہاں دو مسئلے سمجھنے والے ہیں. ایک تو ترجمے میں گڑبڑ ہے. ترجمہ یہ ہے، اور ان سب بریکٹ میں جوارح سے ضرور بعض پرس ہوگی، یعنی آنکھوں سے پوچھا جائے گا، کان سے پوچھا جائے گا، مائنڈ سے پوچھا جائے گا. یہ غلط ترجمہ ہے. کل اولئک کا معنی ہے کل اولئک الناس، تمام انسان، اولین ہوں، آخرین ہوں، نبی ہوں، غیر نبی ہوں. اولئک کا اشارہ انسانوں کی طرف ہے، نہ کہ اعضاء کی طرف. کیونکہ اگر سمع، بصر، فؤاد ہوتا تو اولئک نہ ہوتا، تل کا ہوتا. کیونکہ سمع، بصر، فؤاد تو غیر عاقل ہیں، تو غیر عاقل کے لیے تو اولئک کا اشارہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے تو کل تل کا ہوتا. تو کل اولئک کا اشارہ جو ہے وہ دراصل ذوی العقول کے لیے ہے، اور اس سے مراد کل انسان ہے. سب انسان جواب دہ ہیں سمع، بصر اور فؤاد کے حوالے سے. لیکن یہاں ایک دوسرا سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ انہا آنے کی بجائے انہو کیوں آیا ہے؟ یعنی اگر ہم سمع، بصر اور فؤاد کے حوالے سے جواب دے ہیں تو اگر یوں ہوتا ان سمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہا مسئولا، تو یہ زیادہ بہتر ہوتا. انہا کی بجائے انہو کیوں آیا ہے؟ بتاؤ. انہا نہیں آیا، انہو آیا ہے. کیوں آیا؟ اصل میں یہاں پروسیس مراد ہے، یعنی سمع، بصر اور فؤاد کا جو پروسیس ہے، سمع، بصر اور فؤاد کو کام میں لانا، یہ ایک وحدت ہے، یونٹی ہے، یہ ایک ایکشن ہے کمبائن. بیک وقت آپ نے سمع، بصر اور فؤاد کو کام میں لانا ہے.
تو یہ آپ سے قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں گراں قدر آلات عطا کیے، سمع، بصر اور فؤاد، اس سمع، بصر اور فؤاد کو تم کام میں لائے یا نہیں لائے؟ یہ جواب دہی ہے، مسئولیت ہے، اس میں کام کھڑے ہوں گے، کامیاب ہوں گے، ناکام ہوں گے، یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا آیت 134 کا کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ تاریخ کے چکروں میں مت پڑو، کون کیا تھا، کیسا تھا، کون حق پر تھا، کون باطل پر تھا، اس کے بجائے اپنے آپ کو زیر بحث لاؤ کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور میں نے اپنے آپ کو کتاب اللہ کے ساتھ کیا ہے یا نہیں کیا ہم آہنگ۔ تو کتاب اللہ کے ساتھ، دین کے ساتھ اپنی ہم آہنگی جو ہے اس کو بنیاد بناؤ، اور ماضی میں بزرگ جو گزر چکے ہیں ان کے ساتھ یہ بحث مت کرو کہ کون حق پر تھا، کون باطل پر تھا۔ اس ضمن میں آخری بات کہہ کر ہم ختم کرتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں قرآن نے ایک بڑی اہم بات اس حوالے سے کہ فرعون جو تھا اس نے ایک بڑی سوچ سوچی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو الجھانے کے لیے تاریخ کا ایک سوال کر دیا، اور ایسا سوال کیا کہ جس طرح آپ توحید بیان کریں اور یکلخت کوئی کھڑا ہو جائے اور وہ آپ سے سوال کر دے، یہ بتاؤ سیدنا علی حق پر تھے یا سیدنا عثمان یا سیدنا معاویہ، حق پر کون تھے؟ آپ نے توحید بیان کی ہے، وہ آپ کو الجھانا چاہتا ہے، سوال یہ کر دیتا ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ ان کے اعمال ان کے ساتھ تم سے سوال ہی پوچھا جائے گا۔ ہاں، اب دیکھو 378 صفحے پر آیت 48، 49، 50 اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى۔ سیدنا موسیٰ نے کہا فرعون کے بارے میں، فرعون کے سامنے، کہ ہمیں یہ دین ملا ہے، یہ قرآن ملا ہے، یہ مشن ملا ہے، یہ احکام ملے، بلا شبہ وہی کیا گیا ہماری جانب کہ عذاب میں آئے گا وہ شخص جو ہمارے اس دین کی، اللہ کے کلام کی تکذیب کرے گا، وَتَوَلَّى، اور بیک آؤٹ ہو جائے گا۔ جو میں قرآن مشن اللہ کی طرف سے لایا ہوں، تو جو اس کی تکذیب کرے گا، بیک آؤٹ کرے گا، وہ عذاب کی زد میں آ جائے گا۔ تو فرعون نے ایک سوال چھوڑا الجھانے کے لیے، کہنے لگا قَالَ فَمَن رَبُّكُمَا يَا موسیٰ، وہ کون سا رب ہے تمہارا جس کے تم نمائندہ بن کے آئے؟ اس کا جواب دیا۔ اس کے بعد اس سے پھر ایک اور سوال جڑ دیا، آیت 51 قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ، اے موسیٰ یہ تو بتا کہ جو ہمارے باپ دادا تھے، پہلے اسلاف تھے، بزرگ تھے، گزر چکے ہیں جو، وہ بتا جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي قَالَ، کیا بتا ہے موسیٰ، فما بال، کیا حال ہوگا، القرون الاولیٰ، ان امتوں کا، اسلاف کا جو پہلے گزر چکے۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا کہیں وہ جنتی اور یا کہیں جہنمی، کوئی تیسری صورت تو نہیں ہو سکتی، یا جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، یا کوئی اور تیسری صورت ہو سکتی ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں وہ سارے جنتی، تو فرعون کہے گا ٹھیک ہے، ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، تیری کیا ضرورت ہے، چھٹی کرو۔ اور اگر کہتے ہیں وہ سارے جہنمی، تو ایک اشتعال انگیز ماحول پیدا ہو جائے گا، کہے گا تیرا باپ بھی جہنمی، اس کا باپ بھی، میرا باپ، سارے ہی جہنمی۔
بڑا ہے تیرا باپ بھی آگ میں جل رہا ہے، میرا باپ بھی جل رہا ہے، دیکھو یہ موسیٰ کیا کہہ رہا ہے، سب کو جہنمی بنا رہا ہے۔ تو جنتی کہے تو بھی گڑبڑ، جہنمی کہے تو بھی گڑبڑ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ تو یہ جواب دے، کیا جواب دے؟ علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ، کہ دیکھ فرعون جن کے بارے میں تو نے سوال کیا ہے نا، ان کے اعمال کیا تھے کیا نہیں تھے، نیک تھے بد تھے، یہ تمام ریکارڈ میرے رب کے پاس محفوظ ہے۔ علمها علم القرون الاولی، جو گزر چکی امتیں، گروہ، نسلیں، ان کے اعمال کا ریکارڈ میرے رب کے پاس محفوظ ہے۔ اور میرا رب وہ ہے لا یضل ربی ولا ینسیٰ، نہ تو وہ غلط فیصلے کرتا ہے نہ وہ بھولتا ہے، نہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ عدل سے ہٹا ہوا ہوتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے حساب دینا ہے، میرے رب نے حساب لینا ہے، ان کے اعمال میرے رب کے پاس ہے، لہٰذا ان کے بارے میں حکم بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ ان کے بارے میں نہیں کہتا ہوں جنتی یا جہنمی، ان کا فیصلہ تو میرا رب کرے گا، لیکن تیرے بارے میں یہ کہہ چکا ہوں والسلام علی من اتبع الہدی، آیت 47۔ تو اپنے بارے میں پوچھ، تو جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ تیرے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ تو میں کروں گا، اگر تو اس پیغام کو مانے گا تو جنتی، نہیں مانتا تو جہنمی۔ باقی رہی قرون اولی، تو ان کے بارے میں مفتی بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ تو ہم سورہ البقرہ کی آیت 134 پہ رکتے ہیں اور کل 135 سے آغاز کریں گے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ۔